باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا ہی نہیں، میں اگر کہوں ملک کے بلکہ اس وقت تو اگر کہا جائے تو دنیا کے ایک حاضر عزیز اردو زبان کے شاعر محترم مبارک صدیقی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمایا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے تعارف کا تعلق ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن خاک صاحب نے محترم ڈاکٹر رسول اللہ صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ کے کلام کے حوالے سے کچھ گہرائی سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ محترم ڈاکٹر رسول اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ محترم صدیقی صاحب کی شخصیت اور آپ کے کلام کے حوالے سے کچھ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، آج ہم یہاں ایک ادبی اور شعری نشست کے لیے جمع ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کرام کہ شعر و شعور ایک ہی سوتے سے بنے ہیں۔ در حقیقت وہی شعر ایک اچھا شعر کہلانے کا مستحق ہے جو ہمارے شعور کو بھی بڑھائے اور ہمیں بہتر انسان بننے میں مدد دے۔ اس بنیادی تعریف کی روح سے وہی مجلس ایک اچھی ادبی مجلس کہلا سکتی ہے جو سننے والوں کے علم و دانش کو ترقی دے، انہیں اچھی روش کا نہ صرف بتا دے بلکہ ان منزلوں تک پہنچنے کے ذرائع بھی بتائے، ان کی دلچسپی کا خیال بھی رکھے، لیکن اپنے سامعین کا قدم سیدھا رکھنے کا بھی اہتمام کرے۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ نشست یقیناً بہت ہی دلچسپ اور دل آویز ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آج ہم یہاں شعر سننے کے لیے، شاعری سننے کے لیے، علمی و ادبی نکات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ نشست اس لیے بھی بہت خاص ہے کہ ہمارے آج کے معزز مہمان جناب مبارک صدیقی ایک بہت ہی دلچسپ اور دلربا شخصیت کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اعلیٰ اور بالا ادبی مقام بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری باکمال و بے مثال ہے، اتنی بے مثال کہ غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اتنی اعلیٰ کہ لوگ اسے گنگنانے لگتے ہیں، اور اتنی دل آویز کہ باوجود ہزار اختلاف کے ان کا کلام، ان کے اشعار دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ میرا خود کا یہ حال ہے کہ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کی گفتگو سے محظوظ ہوتا ہوں، تو اکثر میرے ذہن میں اپنا ہی کہا ہوا یہ شعر گونجنے لگتا ہے کہ اتنی اچھی باتیں کرنا تم نے کس سے سیکھا ہے، اتنی اچھی باتیں کرنا تم نے کس سے سیکھا ہے، جذبوں کو شعروں میں لکھنا تم نے کس سے سیکھا ہے۔ آج کے اس خوبصورت نشست میں اپنے اس خوبصورت مہمان سے ہم جو بھی سنیں گے، خواہ وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر، ہلکے پھلکے لطائف کی شکل میں ہو یا گہرے مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر، مجھے یقین ہے کہ اسے سنتے ہوئے یہ احساس آپ سب کے ذہنوں کو بیدار رکھے گا کہ آپ ایک دلچسپ اور دل آویز نشست میں موجود ہیں۔ جامعہ احمدیہ کا یہ پروگرام ہے اور اس حوالے سے جامعہ احمدیہ کے طلباء اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ کا یہ وقت جو یہاں گزر رہا ہے، اگرچہ یہ کلاس کا کوئی باقاعدہ لیکچر تو نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر یہ زندگی کے بہت سے حقائق و معارف اور نشیب و فراز کو سمجھنا آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ شاعری حالات و واقعات ہی کی ترجمان ہوا کرتی ہے اور اس معاشرے اور ماحول کی عکاسی کرتی ہے جس میں شاعر رہتا ہے۔ اچھی شاعری دل سے اٹھ کر دل پر ہی اترتی ہے، اور اگر دل کا دل تک، جذبوں کا جذبوں تک اور احساس کا احساس تک کا سفر کامیابی سے طے نہ ہو پائے تو سب بے ثمر اور نامعتبر ہی ٹھہرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا کچھ کہا ہے کہ شاعری کیا ہے، دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔
معزز سامعین، شاعری ان جذبات کا نام ہے جو فی البدیہہ نازل ہوتے ہیں، ان احساسات کا نام ہے جو ایک انسان محسوس کرتا ہے، اور ان کیفیات کا ذکر ہے جو ایک حساس دل پر گزرتی ہیں۔ شعر اگر زندگی کا فہم و ادراک ہے تو مبارک صدیقی ان راہوں میں مشتاق ہیں۔ لفظ اگر مسیحا ہیں تو ہمارے یہ شاعر اس مسیحائی میں کمال رکھتے ہیں اور دلوں میں اترنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ لفظوں سے موجز کرنے والے مبارک صدیقی اپنے انداز و سلوک کے اعتبار سے آئینہ نما ہیں۔ ان کے ہاں شعر ہے، شعور ہے، ادراک ہے، اجالا ہے، اور ہم وقت آپ اسی اجالے کو بانٹتے نظر آتے ہیں۔ ان کے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے کہ 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو، اور ممکن ہے کسی روز تجھے ہو کے وہ دیکھے، آتی ہے مبارک تیرے اشعار سے خوشبو۔ اور یہ دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی، اور ہم کہ ان کے واسطے جہاں سے گزر گئے، ایک وہ کہ آزمانے کی عادت نہیں۔ سامعین اکرام، اردو شعراء کی فہرست میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو بیک وقت سماعتوں، دلوں، ذہنوں، جذبوں اور اپنے اثر پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یوں بھی وہ شاعر جو مشاعروں سے نکل کر دلوں تک پہنچ جائے اور ہر ایک سامع کے گھر کا فرد بن جائے، ایسے شاعر کے تعارف کے لیے در حقیقت الفاظ ناکافی ہو جاتے ہیں۔ یقیناً انہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کی باتوں اور گفتگو میں بھی وسیع تجربات اور گہرے مشاہدات کا عکس صاف نظر آتا ہے، اور یہ مشاہدہ اور شعور ہی ہماری آج کی اس محفل شعر و سخن کی رونق اور ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شاعر جناب مبارک صدیقی کا خاصہ ہے، جو انہیں اپنے دور کے شعراء سے ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا ہے کہ بجائے خود ہنر شاعری ہے ایک انعام، پھر اس پر اور شرف ہے قبولیت کی صنعت۔ تو قبولیت کی صنعت کے حوالے سے چند ایک شعراء اور دانشوروں کے مختصر تبصرے میں پیش کرتا ہوں۔ اس دور کے ایک اہم ساز اور شاعر احمد فراز نے ان کی شاعری کو سراہتے ہوئے کہا کہ مبارک صدیقی بامقصد کلام لکھنے والا شاعر ہے۔ اسی طرح معروف دانشور مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ اگر آپ بامقصد اور معیاری شاعری پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ مبارک صدیقی کو پڑھیں۔ اسی طرح ممتاز شاعر اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد کا کہنا ہے کہ مبارک صدیقی کا کلام جب بھی پڑھنے کو ملا بہت اچھا لگا۔ معروف اسکالر اور دانشور عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں کہ مبارک صدیقی کی غزل غزاں کے رخ میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میری پسندیدہ ترین غزلوں میں سے ایک ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہمارے آپ کے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، جو صدیقی صاحب کے نام انہوں نے لکھا کہ آپ کے بہت سے شعروں نے ایسی شمع جلا رکھی ہیں جن سے میرے دل کے بجھے ہوئے چراغ بھی روشن ہو گئے ہیں، اور بہت سی نظموں نے ایسے راگ چھیڑے ہیں جس نے میری عمر رفتہ کو آواز دی ہے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا میں ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں جن کا فن اور جن کی شخصیت دونوں ہی باکمال ہوں، بے مثال ہوں، باغ و بہار ہوں۔ اگرچہ دنیا میں ایسے لوگ کبھی مل بھی جاتے ہیں، جیسے کہ خوش قسمتی سے ہمیں مبارک صدیقی مل گئے۔ صدیقی صاحب ہمارے اچھے دوستوں میں سے، یا شاید ہمیں ایسا بتا دیں۔ مشکل یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بے شمار ہیں، جیسا کہ خود انہوں نے لکھا کہ جو بھی دیکھے مجھے یہ کہتا ہے آپ سے ہو گئی محبت ہے، میں تو پہنچا ہوں اس نتیجے پر اس قدر حسن ہی مصیبت ہے۔ لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں ان کے پتھر بھی قبول ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ مبارک صدیقی صاحب میرے اور ہم سب کے دل کے بہت نزدیک ہیں۔ ان کی شاعری مجھے کیوں پسند ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن اتنا ضرور ہے
کہ ان کی نظموں، غزلوں اور قطعات نے جہاں ہمارے علم و شعور اور آگاہی میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے، اور جہاں صدیقی صاحب کے ہم پر دیگر بے شمار احسانات ہیں، وہاں انہوں نے ہماری آئلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں، ہمیں پتہ چلا کہ غصہ آنا مرد ہونے کی نشانی ہے، اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بادشاہ وہ شخص، ایک عقل مند آدمی کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے اپنے دل اور دماغ دونوں کی سنتا ہے، حالات کو پرکھتا ہے، دلیل کو زیر غور لاتا ہے، مثبت منفی ہر پہلو سے جائزہ لیتا ہے، لیکن آخر کرتا وہی ہے جو بیوی کہتی ہے۔ میں ایسے کئی ایک مشورہ جات کے لیے ان کا نہایت ممنون ہوں، کم از کم میری زندگی تو ان نصائح کی بدولت کافی آسان ہو۔ سامعین کرام، ہر سخنور کے احساسات و جذبات و مشاہدات و تجربات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صاحب فن شاعر کا نام سنتے ہی ہمارے سامنے اس کے اشعار کے حوالے سے ایک پہچان ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نعت، منقبت، مدح، مناجات، سلام، قصیدہ، رباعی، قطع، نظم، غزل، مثنوی، مسدس اور گیت وغیرہ میں سے کوئی ایک قسم اس شاعر کے انداز کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہ شاعر بے کمال، معاف کیجیے گا، لیکن ہمارے یہ شاعر باکمال یعنی مبارک صدیقی ایسے قادر الکلام ہیں کہ ان کے کسی ایک کلام سے ان کے اندر کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے۔ کبھی وہ مزاح میں قدم رکھتے ہیں تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں، جب مدح لکھتے ہیں تو حق ادا کر دیتے ہیں، رسمیہ انداز اپنائیں تو خون کو گرما دیتے ہیں، غزل چھیڑ دیں تو دلوں پر بجلیاں گرا دیتے ہیں، ہجر کے فسانے سنائیں تو آنکھیں بھیگ جائیں، اور ملن کی رت کا ذکر کریں تو گویا ہماری کیفیات ہمیں کو سنائیں۔ لیکن مبارک صدیقی اس شاعری میں ان سب رنگوں سے زیادہ بھانے والا رنگ دنیا میں بسنے والے کسی بھی احمدی کی طرح ہمیں بھی وہی معلوم دیتا ہے جس میں وہ ہمارے اور اپنے مشترکہ محبوب کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خلافت احمدیہ کی محبت کی چاشنی ان کے اشعار سے ٹپکتی ہے تو ہر ایک دل میں رس گھول دیتی ہے۔ آؤ اس سے ملیں، آؤ کرتے رہیں زندگی کا سفر، اور اسی طرح کی بہت سی نظمیں بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں میں یکساں مقبول ہیں۔ یوں بجا طور پر مبارک صدیقی کئی زمانے کے شاعر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض شعر تو حکمت کے خزانے ہوتے ہیں اور بعض بیان جادو کا ساثر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے شعور کو جو جلا بخشی ہے اور جو نور ہمیں عطا کیا ہے، اس کی بدولت ہر احمدی کے علم و شعور نے بہت ترقی کی ہے۔ وہ خدا کے فضل و کرم سے ایک احمدی شاعر کی ذہنی سطح بھی بہت اونچائی اور بلندی تک جا پہنچی ہے۔ آج ہمارے مضامین زمانے سے بہت آگے جا چکے ہیں، بس آج جو بھی اعلیٰ اور عمدہ کلام ہم سنیں گے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہی نور ہے جو اس دور کے مسیحا نے ہمیں دیا ہے۔ اور حاضرین کرام، اور ہماری محافل شعر و سخن اس اعتبار سے اور بھی زیادہ منفرد حیثیت کی حامل ہوا کرتی ہیں کہ ان میں شاعری کے صرف تکنیکی تحفوں کو ہی اجاگر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ جذبات، خیالات اور احساسات بیان کیے جاتے ہیں جو اپنے اندر گہرائی اور وسعت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے شعراء اور ہمارے مشاعرے رواجی مشاعروں، واہ واہ کی صداؤں اور الفاظ کی بازیگری سے بلند، ممتاز اور مختلف ہوا کرتے ہیں، جہاں صرف ردیف و قافیہ ہی کا دھیان نہیں رکھا جاتا بلکہ دل کی کیفیات بیان کی جاتی ہیں، جہاں صرف بحر و اوزان کا ہیجان ہی برپا نہیں کیا جاتا بلکہ انسانی جذبوں کو سچائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں بھی ہم جو کلام سنیں گے، جیسا کہ میں نے کہا، یقیناً وہ اپنے جذبوں کی صفائی، اپنی کیفیات کی سچائی، خیالات کی طہارت اور بیان کی پاکیزگی کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے۔ آپ سب جو یہاں تشریف فرما ہیں، اہل علم و ادب ہیں، صاحب ذوق ہیں،
اور بخوبی جانتے ہیں کہ شعر و شعور ایک ہی بنیادی مادے سے بنے ہیں۔ اس لحاظ سے آج کی یہ مجلس محض شعر کی مجلس ہی نہیں ہے، بلکہ شعر کے ساتھ ساتھ شعور کی مجلس بھی ہے، اور امید ہے کہ اس مجلس سے گزرتے ہوئے ہم اپنے شعور کی پرواز کو بلند ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ دیجیے سبھی خاموش ہیں اور منتظر بہار کے ہیں، اور بہار کا سا رنگ اور انداز یہ یہاں تشریف فرما ہے شعری مجموعہ جات روشنی کا سفر اور خواب سراب کے خالق شاعر اور مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے معروف پروگرام انتخاب سخن کے میزبان جناب مبارک صدیقی۔ میں نہایت ادب سے آپ کو دعوت کلام دیتا ہوں۔